السلام علیکم فرینڈز ڈیفینس اپڈیٹس میں نائجیریا کی جانب سے مزید JF-17 تھنڈر خریدے جانے سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ پاک افغان بارڈر فینسنگ اپڈیٹ، ترکی کے سب سے ایڈوانسڈ اکنجی ڈرون کے لیے پہلا ایکسپورٹ کانٹریکٹ، جرمنی کی طرف سے یوکرین کو میزائل فراہمی کی اجازت نہ دینے، UAE کی بھارتی آکاش میزائل میں دلچسپی، ساؤتھ کوریا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ترک کمپنی بیکر کے جنرل مینیجر کا کہنا ہے کہ کمپنی نے اکنجی ڈرون سے متعلق پہلا ایکسپورٹ کانٹریکٹ طے کیا ہے۔ ممکنہ طور پر یہ معاہدہ یوکرین کے ساتھ طے پایا ہے۔ یوکرین پہلے ہی ترک کمپنی بیکر کا تیار کردہ TB2 ڈرون استعمال کرتا ہے، جبکہ قطر، یوکرین اور لیبیا ان ابتدائی ممالک میں شامل تھے جنہوں نے اس ہیویلی آرمڈ ترک ڈرون میں دلچسپی کا اظہار سب سے پہلے کیا تھا۔ یوکرین کے ساتھ طے پانے والے اس معاہدے کے تحت اکنجی ڈرون 2023 میں ڈیلیور کیے جائیں گے۔ ادھر TB2 ڈرون ایکوائر کرنے والے ممالک کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ اکنجی ڈرون کو کروز میزائل کے علاوہ ایئر ٹو ایئر میزائل سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ترک کمپنی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انٹیگریشن کا اعلان بہت پہلے ہی کر دیا تھا، جبکہ مستقبل قریب میں اس کو مقامی ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار سے بھی لیس کیا جائے گا۔ برطانوی حکومت نے الزام عائد کیا ہے کہ روس ممکنہ طور پر یوکرائنی حکومت تبدیل کر کے وہاں روس نواز حکومت کا خواہاں ہے۔ برطانوی حکومت کے مطابق اس سلسلے میں ماسکو حکومت سابق یوکرائنی قانون ساز یووہینی میریوف کے نام پر غور بھی کر رہی ہے۔ میریوف یوکرین میں ایک چھوٹی جماعت ناشی کے سربراہ ہیں۔ فی الحال اس جماعت کی پارلیمان میں نمائندگی موجود نہیں ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ نے روسی خفیہ اداروں سے رابطوں کے حامل دیگر متعدد یوکرائنی رہنماؤں کے نام بھی ظاہر کیے ہیں۔ برطانوی بیان میں تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ روس یوکرائن میں حکومت کی تبدیلی کس طرح کر سکتا ہے۔ ادھر روس نے اس طرح کی باتوں کی سختی سے تردید کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاک افغان بارڈر پر فینسنگ کا کام تیزی سے جاری ہے۔ سورسز کے مطابق آنے والے دنوں میں اس کو مکمل طور پر فینس کر دیا جائے گا۔ فینسنگ کے ساتھ ساتھ بارڈر پر چوکیاں اور فورٹس بھی تعمیر کیے گئے ہیں، جس پر نہ صرف مستقل بنیادوں پر ٹروپس تعینات ہوں گے بلکہ مختلف سرویلنس اکوپمنٹ کے ذریعے اس بارڈر پر ہر قسمی نقل و حمل کی نگرانی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ ڈیفنس نیوز نائجیریا کے مطابق نائجیریا نے اپنے دفاع کے لیے 2.4 ارب ڈالر اضافی مختص کیے ہیں، جس کا مقصد ماڈرنائزیشن اور نیو پروکیورمنٹ کو یقینی بنانا ہے۔ ڈیفنس نیوز نائجیریا کے مطابق حالیہ سیکیورٹی صورتحال کو لے کر JF-17 تھنڈر کے مزید طیارے خریدے جانے کے قوی امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ اٹالین ساختہ M346 ٹرینر ایئرکرافٹ اور سپر ٹوکینو بھی خریدے جائیں گے۔ DNN کے مطابق 1 سے 2 اسکواڈرن JF-17 تھنڈر آرڈر کیے جا سکتے ہیں، تاہم سرکاری سطح پر اس طرح کی کسی بھی قسم کی خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ ساؤتھ کوریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی نیوی کے زیر استعمال ریٹائر کی جانے والی کارویٹ انڈونیشیا کو ٹرانسفر کرے گا۔ جنوبی کوریا کے حکام نے اس گفٹ سے توقع ظاہر کی ہے کہ اس شپ کے ٹرانسفر سے انڈونیشیا جنوبی کوریا سے اضافی سب مرینز یا سرفیس ویسلز خریدے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون پہلے ہی کافی مضبوط ہے۔ اگلے ہفتے ڈیوو شپ بلڈنگ اپنے ٹیکنیشینز کو انڈونیشیا بھیجے گی، جو اس سے پہلے انڈونیشیا کو 1 ارب ڈالر سے زائد مالیت کی ڈیل کے تحت فراہم کردہ 1400 ٹن سب مرینز کی مینٹیننس کا کام سر انجام دیں گے۔ خیال رہے کہ دونوں ممالک پہلے ہی مل کر 4.5 جنریشن KF-X طیارے پر کام کر رہے ہیں۔ ساؤتھ کوریا جو شپ انڈونیشیا کو فراہم کرنے جا رہا ہے، اس کو پوہانگ کلاس کاربٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی ڈسپلیسمنٹ 1220 ٹن، رینج 4000 مائل اور زیادہ سے زیادہ سپیڈ 32 ناٹس ہے۔ اس کو ٹورپیڈوز اور ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل سے لیس کیا گیا ہے۔ جرمنی نے مبینہ طور پر ایسٹونیا کو جرمنی میں بنائے گئے ہتھیار یوکرین کو فروخت کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ایسٹونیا اور لیٹویا نے ممکنہ روسی حملے کی صورت میں یوکرین کی مدد کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جرمنی نے ایسٹونیا کو جرمن ساختہ ہتھیار یوکرین کو فراہم کرنے سے روک دیا ہے۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ برلن حکومت نے اس ضمن میں اجازت نامہ جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری جانب امریکہ نے ایسٹونیا
ایسٹونیا کو امریکی ساختہ ہتھیار یوکرین کو فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ جرمنی نے ایسا کیوں کیا، یہ جاننے کے لیے ہماری اس ٹاپک پر تفصیلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ایک بھارتی ویب سائٹ کے مطابق یونائٹڈ عرب ایمریٹس، ویتنام اور فلیپینز بھارتی آکاش ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ آکاش میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے، جس کے بارے میں DRDO کا دعویٰ ہے کہ یہ فائٹر جیٹس، کروز میزائل اور ایئر ٹو سرفیس میزائل کے علاوہ بیلسٹک میزائلز کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ تاہم اس بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ طیارے ان کے اپنے ملک کے ہوں گے یا کسی اور کے۔ اس سسٹم کے میزائل کی رینج 25 کلومیٹر اور آلٹیچیوڈ 18,000 میٹر بتایا گیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے لیتھل ایڈ کہی جانے والے امدادی سامان کی پہلی کھیپ یوکرین پہنچ گئی ہے۔ امریکہ مبینہ طور پر اس شپمنٹ کے ذریعے یوکرین کو ایمونیشن سمیت دیگر اہم ویپنز فراہم کر رہا ہے۔ حالیہ شپمنٹ 2014 سے جاری $2.7 ارب کے دفاعی ساز و سامان کے ذریعے یوکرین کی امداد کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے ایسٹونیا کو جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل یوکرین کو ٹرانسفر کرنے کی منظوری چند دن پہلے ہی دی تھی۔ چائنیز میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ مقامی انجن سے اکوپڈ J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو حالیہ دنوں میں ایکسٹریم انوائرمنٹ میں ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ ان ایریاز میں ہائی آلٹیٹیوڈ ایریاز قابل ذکر ہیں۔ J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ پر موجود ان انجنز نے اپنی صلاحیت کو ہارش ویدر کنڈیشنز میں ثابت کیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق سنکیانگ ملٹری کمانڈ کو بڑی تعداد میں ایڈوانسڈ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم، آرٹلری اور ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم سے اکوپ کر دیا گیا ہے۔ نئے ویپنز میں PSL-181 155 ملی میٹر کی سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر، HQ-17A ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم اور 122 ملی میٹر کی ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم قابل ذکر ہیں۔ جرمن نیول چیف نے 2 روز پہلے انڈیا میں ہونے والی ایک کانفرنس میں کہا تھا کہ روس کا یوکرائن پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ رشین صدر کو ہمیں رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو میٹنگ میں کہے گئے اس بیان کے بعد جرمن نیول چیف نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ اس بیان کے بعد جرمنی اور یوکرین میں سفارتی کھینچا تانی شروع ہو گئی تھی۔ تاہم اس کے بعد جرمن نیول چیف نے اپنے استعفے میں لکھا کہ میں فوری طور پر منسٹری آف ڈیفنس کو ریکویسٹ کروں گا کہ میرا استعفیٰ قبول کیا جائے تاکہ میرے اس بیان سے مزید معاملات خراب نہ ہوں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔